السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اپنی درسی کتاب کا ایک نثری صنف جو ڈرامہ کے نام سے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو شوکت تھانوی نے لکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ڈرامہ نگار کے بارے میں، اس کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ بتاؤں، سب سے پہلے ڈرامہ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ پیارے بچوں، ڈرامہ جو ہے، لفظ ڈرامہ یہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے۔ ڈراؤ سے یہ اخذ کیا گیا ہے، یعنی یہ یونانی زبان کے لفظ سے نکلا ہے ڈرامہ۔ گویا کہ ڈرامہ یہاں کا لفظ نہیں ہے، یہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے۔ ڈراؤ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی واقعے کو، کسی کہانی کو پیش کرنا ہو بہو عملی طور، کسی واقعے کو عملی طور پیش کرنا۔ اصل میں ڈرامہ جو ہے یہ کسی انسانی زندگی کی عملی تصویر ہے، کہ ہم کسی شخص کی کوئی کہانی، کسی شخص کے بارے میں واقعات ڈرامہ نگار جو اس میں بیان کرتا ہے، تو وہ عملی طور ان واقعات کو بیان کرتا ہے۔ اور اس کی ابتدا جو ہوئی ہے نقالی سے ہوئی ہے۔ نقالی کیا ہو گیا؟ کہ یہ عملی طور دیکھا جاتا ہے، اس کا ایک تماشا ہی بن جاتا ہے ایک انسان، اس کا ایک نقل لیا جاتا ہے۔ تو اس کی ابتدا جو ہے نقالی سے ہوئی ہے۔ جس طرح ایک بچہ نقل کرتا ہے اپنے استاد سے، یا ہم کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو عملی طور ہم نقل کرتے ہیں۔ کسی ڈرامے کو جب ہم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم عملی طور سارے اس کے واقعات اور اس کے جتنے بھی کردار اس میں ادا کرنے والے، ہم اس کو عملی طور دیکھتے ہیں، گویا کہ ہم نقال بن گئے۔ گویا کہ اس کی ابتدا نقالی سے ہوئی، اور اصل میں ڈرامہ کسی انسانی زندگی کی عملی تصویر ہے۔ اور جو بڑے بڑے ڈرامہ نویس، ڈرامہ نگار گزرے ہیں، ان میں ارسطو نے اس ڈرامے کے لیے 5 اجزائی ترکیبی وضع کیے ہیں، بنائے ہیں، تیار کیے ہیں۔ بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ ڈرامے میں جب ہم کسی ڈرامے کو پیش کریں گے، جب ڈرامہ نگار کسی ڈرامے کو پیش کرے گا تو اس کے لیے قصہ، یہ بنیاد ہے اس کی۔ جب تک نہ ایک ڈرامہ نگار کے سامنے کوئی قصہ ہو، کوئی کہانی ہو، جس کہانی کو وہ پیش کرنے کے لیے اپنے ڈرامے کو پیش کرے، تو قصہ اس کے لیے، اور قصہ اور کہانی اس کے لیے ضروری ہے، یہ بنیاد ہے اس ڈرامے کی۔ تو اس کے لیے کردار کا ہونا، مکالمہ، آپسی جو اس میں کلام ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، مرکزی خیال اس کا ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے کہ ڈرامے کا اصل مقصد کیا ہے، اس کا مرکزی خیال کیا ہے، اس کو بنانے کا مطلب کیا ہے۔ موسیقی اس میں ضروری ہے، کہ موسیقی اس میں ہونا چاہیے، اس کے موسیقی کے آلات بھی ہونے چاہیے، وہ ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے جو موسیقی میں آتے ہیں، تاکہ وہ اس ڈرامے کو، اس کی رونق کو زیادہ بناتا ہے۔ اور سٹیج کی آرائش کو لازمی قرار دیا ہے۔ یہ ارسطو ایک بڑے ڈرامہ نگار، بڑے ڈرامہ نویس ہیں، جنہوں نے اس کے لیے 5 اجزائی ترکیبی کو لازمی قرار دیا ہے، جن میں قصہ، کردار، مکالمہ، مرکزی خیال، موسیقی اور سٹیج کی آرائش، یعنی جس جگہ یہ ڈرامہ پیش کیا جائے گا اس سٹیج پر ڈرامہ، وہ سٹیج جو ہو، وہ جگہ جو ہو، بڑی سجائی گئی ہو، وہ بڑے اچھے انداز سے بنائی گئی ہو، اس سٹیج کی آرائش بہت ضروری قرار دی گئی ہے بقول ارسطو۔ اور اس کے بعد بھرت منی جو ایک مشہور ڈرامہ نویس ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، انہوں نے بھی اس کے لیے اپنے اجزاء ترکیبی بیان کیے ہیں، جن میں انہوں نے ڈرامے کے لیے لباس کا ہونا ضروری ہے، کہ جو بھی لوگ ڈرامے میں حصہ لے رہے ہیں وہ ان کے لیے لباس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی مختلف لباس، مختلف کردار پیش کرنے کے لیے مختلف قسم کے لباس ہونے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جسمانی حرکات، یعنی جب تک نہ ڈرامہ پیش کرنے والے، اس میں کردار رکھنے والے لوگ جن کے پاس مختلف لباس ہوں اور اپنی جسمانی حرکات سے وہ اپنے ڈرامے کو پیش نہیں کریں گے، تب تک یہ ڈرامہ اپنی رونق نہیں دکھاتا ہے، اور یہ ڈرامہ مزیدار ڈرامہ نہیں بن جاتا ہے۔ تو بھرت منی نے ڈرامے کے لیے جسمانی حرکات کو، رقص کو اور موسیقی کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ رقص اور موسیقی
جو ڈرامے میں بہت ضروری ہیں، ان کے بغیر ڈرامے کی کوئی رونق دکھائی نہیں دیتی ہے، وہ اس چیز کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسے ہم شادیوں میں توسرات کو ہم دلہے کے لیے یا دلہن کے لیے جس طرح ہم بہت بڑے عجیب انداز میں اس کے لیے وہ رونق، وہ آرائش، وہ سجاوٹ، وہ اس کمرے کو سجاتے ہیں اور اس جگہ کو بڑے عجیب انداز میں پیش کرتے ہیں کہ پھر وہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ شادی کا دن ہے یا یہ دلہے کا کمرہ ہے یا کسی خاص خاص یہاں ایک محفل ہے، ایک مجلس ہے، تو انہی چیزوں سے، اس آرائش سے ہی اس مجلس کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اردو میں جو سب سے بڑے اور سب سے پہلے جو ڈرامہ نگار تصور کیے جاتے ہیں وہ سلطان واجد علی شاہ، یہ اپنے زمانے کے بادشاہ گزرے ہیں، سلطان واجد علی شاہ۔ انہوں نے اپنی زندگی میں رادھا کنیا ناٹک ایک ڈرامہ تیار کیا ہے، رادھا کنیا جس کو کہا جاتا ہے، اور ان کے بعد آغا حسین، امانت علی لکھنوی، یہ بھی بڑے ڈرامہ نگار، مشہور ڈرامہ نگار تصور کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی اندر صبا ڈرامہ تیار کیا ہے، یعنی اندر صبا ایک ڈرامہ کا نام ہے جو آغا حسین، امانت علی لکھنوی نے تیار کیا۔ مزید اس فن کو، اس ڈرامے کے فن کو جن ڈرامہ نگار نے رونق بخشی ہے، اس کا ایک نیا موڑ دیا ہے، اس کو آگے لے جانے کی کوشش کی ہے، اس کی ساری خوبیوں اور خامیوں کو گہرائی سے سوچا ہے، تو ان میں آغا حشر کشمیری کا نام بھی آتا ہے، چونکہ وہ کشمیر کے رہنے والے ہیں، وہ بھی ڈرامہ نگار تھے، مشہور ڈرامہ نگار۔ تو ان کے کئی ڈرامہ جن میں اسیر حرص، سفید خون اور سعید ہاؤس، داؤ پیچ جیسے بڑے شاہکار ڈرامے تصور کیے جاتے ہیں، جن کا ایک خاص مقام ہے باقی ڈراموں میں۔ اور جدید دور کے جو ڈرامہ نویس جن میں بڑے بڑے ڈرامے بنائے گئے ہیں، تیار کیے گئے ہیں، ریڈیو کے ذریعے سے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے جو پیش کیے جاتے ہیں جدید دور کے اندر، ان میں بڑے ڈرامہ نگار جو تصور کیے جاتے ہیں، جن کا ڈرامہ ہم ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں اور بڑے بامقصد ہوتے ہیں، ان میں سعادت حسین منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی اور انتظار حسین وغیرہ بڑے ڈرامہ نویس تصور کیے جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ ایک عملی تصویر ہے کسی شخص کی، جس میں کسی شخصیت کی کوئی کہانی، کسی شخصیت کا کوئی واقعہ، یا اس میں تسلسل کے ساتھ جو واقعے، ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ، ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ تسلسل کے ساتھ جو بیان کیے جاتے ہیں، کہ جن میں آپ سے ایک ربط ہوتا ہے، آپ سے ایک تعلق ہوتا ہے، آپ سے ایک جوڑ ہوتا ہے، تو ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن ایک ایکشن کے ساتھ، ایک زینت کے ساتھ، جس میں یہ ساری چیزیں لازمی قرار دی گئی ہیں۔ اور ڈرامے کے لیے جتنے بھی اجزائی ترکیبی، اس کے لیے جتنے بھی چیزیں لازمی قرار دی گئی ہیں، ان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے ڈرامے کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری حاصل کی، کیونکہ ڈرامہ جو ہوتا ہے یہ ایک عملی تصویر ہے کسی واقعے کی، کہ جب بھی کوئی ڈرامہ نگار اپنے ڈرامے کو پیش کرتا ہے تو وہ ہو بہو ایک تصویر ہوتی ہے، اس شخصیت کی زندگی کی کوئی کہانی جو بیان کی جاتی ہے، یا اس میں بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تسلسل کے ساتھ، لگاتار وہ بیان کیے جاتے ہیں، ایک واقعہ پورا ہو جاتا ہے تو فوراً اس کے ساتھ دوسرا واقعہ پیش ہو جاتا ہے، گویا کہ یہ پلاٹ بھی کہلاتا ہے۔ وہ ڈرامے میں پلاٹ بھی ہوتا ہے، ایک واقعہ کے بعد دوسرا واقعہ، ایک واقعہ کے بعد دوسرا واقعہ تسلسل کے ساتھ جو بیان کیے جاتے ہیں، یہ ڈرامہ کہلاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج آپ نے ڈرامے کے بارے میں چند اہم باتیں آپ نے سیکھ لی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان باتوں کو ذہن میں رکھا ہوگا، دھیان میں رکھا ہوگا۔ مزید ہم اس ڈرامہ نگار کا ڈرامہ جو ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، تو آپ اپنے ڈرامے کی